اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز بزرگوں، دوستو، یہ اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ کا مزید احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے اوپر مغفرت کے وعدے اور فرشتہ اعلان کرتا ہے مجلس کے ختم پر کہ اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرمائی. یہ حدیث سے ثابت ہے. حدیث کے روشنی میں بات بتائی جائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، میرا اور آپ کا اس دنیا میں آنا بے مقصد نہیں ہے، اور اللہ نے ایک مقصد دے کے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ نے ہم کو اس نبی کی امت میں جو پیدا فرمایا ہے ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرمائے. اگر اللہ چاہتے کسی اور نبی کی امت میں اللہ ہم کو پیدا فرماتے، لیکن اللہ نے ہم کو اپنے سب سے چہیتے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اور دنیا میں جب بگاڑ آیا، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا. نبی آتے، دین کی محنت ہوتی، دین کی بات ہوتی، لوگ اسلام میں داخل ہوتے، جو لوگ ایمان قبول کرتے اسلام میں داخل ہوتے، نبی کی بات کے اوپر چلتے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا، ان کو بچا لیتا. اور جتنے نافرمان ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت مقررہ تک موقع دیتے رہتے. جب موقع کی حد ختم ہو جاتی، لوگ حد سے تجاوز کر جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہ وعدہ رہتا اللہ کا کہ اگر یہ وقت تک اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو ہم عذاب بھیجیں گے، نبیوں کو جھٹلائے، تکلیفاں دیے. ایک وقت مقررہ تک اللہ نے موقع دیا کہ اب سدھریں گے، لیکن نہیں سدھرے تو پھر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا اور تمام نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. نبی ہے، جب نبی دنیا سے پردہ فرما کے جا رہے اللہ کے پاس، تو الحمدللہ دنیا میں کوئی بھی غیر ایمان والا نہیں رہ رہا، تو اللہ کو ماننے والے رہ رہے. پھر جب نبی واپس آ رہے، دوسرے نبی کو جب بھیجا، کب جا رہا؟ جب دنیا میں بولتے سو اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں. نبی کی جب پیدائش ہو رہی، جس وقت میں آ رہے نبی، نبوت جب مل رہی ان کو، کوئی ایمان والا نہیں رہ رہا. محنت ہو رہی، کوششیں ہو رہی، دعائیں ہو رہی، تڑپ ہو رہی. جب جا رہے نبی دنیا سے تو ایمان کے ساتھ جا رہے، لوگوں کو ایمان والا چھوڑ کے جا رہے. تو جب بھی ایسا ہو رہا، اللہ نے نبیوں کو بھیجتے گئے جب بھی بگاڑ آیا دنیا کے اندر. لیکن چونکہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اللہ دنیا میں جو قیامت تک آنے والی انسانیت ہے اور دنیا میں جو آنے والا بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہر وقت جب اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، تو پھر اب یہ جو انسانیت پیدا ہوگی، اب یہ دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں یہ کام ہم کو دیا. جو کام اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا تھا، وہ کام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا، اور اس کام دے کے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہم کو پیدا فرمایا. پہلے کے نبی جو رہتے محنت کرنا، ان کا کیا کام؟ عمل کرنا، بس ختم ہو گیا ان کا کام. نبی مان لینا، جو احکام بتائے اس سے عمل کر لینا، ختم ہو گیا ان کا کام. لیکن اس امت کو کیا کرنا ہے؟ 2 کام ہیں. ایک خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو دعوت دینا ہے. خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے. کب تک کرنا ہے؟ مرتے دم تک کرنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک کرنا ہے. ایسا نہیں کہ 4 مہینے لگا دیے بیٹھ گئے ہو گیا، چلہ لگا دیے بیٹھ گئے ہو گیا، 13 روزہ لگا دیے مہینے کے بیٹھ گئے ہو گیا،
اپنا ہفتے کے 2 گشتیں کر لیے بیٹھ گئے ہو گیا، یا روزانہ کے 2.5 گھنٹے لگا دیے جیسا کہ بڑے ہمارے بتا رہے کر لے رہے ہم، اللہ تعالیٰ وہ بھی کرے، اللہ قبول فرما لے، لیکن ہمارے کو ہر سانس میں کرنے کا ہے۔ ہم ایمان والے صرف 3 مہینے میں 3 دن کے لیے یا سال میں چھلے کے لیے یا زندگی میں 4 مہینے کے لیے ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ ہم ہمیشہ کے لیے ایمان والے۔ تو ہماری جو محنتوں کی قیامت ہماری سانس تک رہیں گی محنت، اس لیے دعا یہی کرتے رہنا ہے، اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ اور محنت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان پہ موت دے، اور ہماری محنت کے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے ہمارے موت ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت اونچا کام ہے۔ جو سمجھ گیا وہ پا لیا، جو نہیں سمجھا وہ کھو گیا۔ اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس نبی کی امت میں پیدا ہونا بڑے فخر کی بات ہے، بہت نعمت ہے بڑی۔ اگر ہم کو قیامت تک اللہ زندگی دے دے اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو یہ پیدا فرمایا ہے، تو اس نعمت کے اوپر اگر ہم سجدے میں ساری زندگی گزار دیں تو بھی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ نعمت کے بارے میں پوچھے گا کل قیامت میں، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بتایا گیا سورہ تکاثر کے اندر کہ تم سے کل نعمتوں کے بارے میں بحث پرس ہوگی تم سے، کہ ہماری نعمتوں پر تم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ جس طرح بتاتے ہیں کہ بھئی آنکھ دی تھی تو تم نے اس آنکھ کا کیا حق ادا کیا، زبان دی تھی اس زبان کا کیا حق تم نے ادا کیا، یہ ہاتھ دیے تھے اس کا کیا حق ادا کیا، پانی پیے تھے تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، بھوک کی حالت میں ہم نے کھلایا تھا اس کا کیا حق ادا کیا۔ یہ بھی سوال ہوگا کل قیامت میں اللہ کے پاس کہ ہم نے تم کو ہمارے پیارے حبیب کی امت میں پیدا فرمائے گا تو تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، بتاؤ، پوچھیں گے اللہ کے پاس۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے ہماری کہ ایمان والے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا، پھر ایمان والے گھر میں سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ بزرگوں کے احوال میں بات ملتی ہے کہ اللہ والے کیا پیغمبر دعائیں کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ہمارے کو اس امت کے نبی کی امت میں پیدا فرما، اور ہم کو بغیر مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا سوال ہوگا کل اللہ سے، ہم سے کل سوال ہوگا اس بارے میں، اللہ پوچھے گا ہم سے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم اپنی جتنی کوشش اور محنت ہے ہم کو کرنا ہے، ہم کو کاروبار سے منع نہیں کیا جا رہا، بیوی بچوں کو چھوڑنے سے منع نہیں کیا جا رہا آپ کو، آپ اپنی بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، آپ اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکالے جو اللہ نے دیا ہے ہم کو وقت، اس وقت میں سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالے۔ مقام پہ رہ کے بھی ہم کو محنت کرنا ہے، کام کرنا ہے، گھر میں رہتے پر بھی ہم کو کام و محنت کرنا ہے، رشتہ داروں میں رہتے پر بھی کام و محنت کرنا ہے، دوستانے میں رہتے پر بھی کام و محنت کرنا ہے، اور پھر خروج کر کے اللہ کے راستے میں نکل کے بھی دین کی محنت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی گئے وہاں کر لیے کام بٹ آ گئے ہو گیا، پوچھ ہوئیں گی ہم سے پوچھ ہوئیں گی میرے بھائیو بزرگوں دوستو۔ اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، تاکہ جا کے اللہ کے راستے ہم کام کس طرح سے کرنا ہے وہ کام کو سیکھنے والے بنے، اور پھر وہ کام کو سیکھ کے اپنے مقاموں پہ آ کے، اپنے گلیوں میں آ کے، اپنے گھروں میں آ کے، اپنے خاندانوں میں، اپنی نسلوں کے اندر اس کام کو پھیلانے والے بنے۔ دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہم، دنیا تو مقدر کو تو مل کے رہے گی، دنیا کا جو بقا جو ہے، دنیا کی جو بقا ہے، دنیا جو قائم ہے ایمان والے کے دم پہ تو ہے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ جب تک یہ دنیا میں ایک بھی ایمان والا باقی رہے گا دنیا کا سارا نظام چلے گا، ایمان والا نہیں رہیں گا اللہ تعالیٰ سارے نظام کو ختم کر دیں گے، قیامت کو لا دیں گے۔ تو اندازہ لگائے ہماری اہمیت کیا اللہ کے پاس۔ سورج نکلا تو ہمارے لیے، چاند نکلا تو ہمارے غلے اٹھ رہے ہمارے لیے، آسمان سے بارش ہو رہی ہمارے لیے، ہوائیں چل رہی سب ہمارے لیے۔ ہم اگر نہیں گے تو دنیا ختم ہے بولے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اتنی بڑی اہمیت ہے ہماری، اور ہم ہے کہ اپنی اہمیت کو بلا بیٹھے، اپنی قیمت کو ہم نے بلا دیا ہے۔ چند کوڑیوں کے دام، چند خالی بلڈنگاں بنانے کے واسطے، جائیدادیں کھڑی کرنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، وہ تو اللہ غیروں کو بھی دیے۔ ہم کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم کو تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ تو وہ اصل مقصد کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، دنیا کے جو مقاصد ہے اس کو یاد رکھ لیے ہم، جو اصل مقصد تھا ہمارا پیدا ہونے کا، اس امت میں آنے کا، وہ مقصد کو ہم بھول گئے۔ اس کے لیے آواز لگائی جاتی ہے بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، تاکہ جو ہم بھول گئے ہیں سبق، وہ ہمارا بھولا ہوا سبق ہم کو یاد آ جائے، ہمارا
بھولا ہوا سبق ہم کو یاد آ جائے، اور ہم جب آخرت کا رزلٹ جب ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دیں گے تو ہم کامیاب ہوں۔ بچوں کو کیا کرتے ٹریننگ ایگزاموں میں اسکولوں میں پڑھاتے بچوں کو، پھر کیا کرتے رہتے، ریویژن کراتے رہتے۔ ایگزاموں سے پہلے کیا کرتے ٹیچر، یہ یاد کر کے آؤ، وہ یاد کر کے آؤ، وہ یاد کر کے آؤ، پڑھاتے رہتے۔ ایگزامس اچھے رہے، بڑے رہے بولے تو پھر بچوں کو ٹیوشنیں بھی لگاتے، کئی کو لگا رہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، کلاس میں فرسٹ آ جائے، فیل نہ ہو، ناکام نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم جو سبق بھول گئے ہیں، ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، جو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، اسلام کے اوپر ہم کو پیدا کرا اللہ تبارک تعالیٰ، پھر ایمان والے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، سب یاد ہے ہمارے کو، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہے، بچپنے سے ہم کو سکھایا جا رہا ہے۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کان میں اذان دی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی، دوسرے کان میں اللہ اقامت دی گئی۔ ہم کو شروع ہوتے کہ ہمارے کو تعلیم نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھول گئے ہیں سبق، تو اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، مہینے کے 3 دن کے لیے مقام پہ رہ کے کام کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر اپنے اس گھر کو یہاں پہ تعمیر فرمایا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری، ہم یہ مقام پہ جو رہتے ہیں، ہم یہاں رہنے والے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس گھر کو آباد کرنے کی فکر اور محنت کریں، کوشش کریں کہ کوئی گھر میں رہنے والا کوئی نماز سے محروم نہ ہو۔ ہماری خواتین گھر میں نماز پڑھنے والے بنے، مرد حضرات مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والے بنے، اس کی فکر ہم کو کرنا ہے۔ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی اگر ہم فکر کریں گے، اللہ ہماری نسلوں کو آباد کرے گا، اللہ ہمارے کاروباروں کو آباد کرے گا، ہمارے خاندانوں کو آباد کرے گا۔ اور اگر ہم مسجد کو چھوڑ دیں گے، مسجد سے دور ہو جائیں گے، نمازوں سے دور ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم سے دور ہو جائے گی، پھر وہ معاملہ ہوگا جو پچھلے قوموں کے ساتھ ہو رہا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، کوشش اور محنت کرنا، نماز کسی بھی حال معاف نہیں ہے۔ حکم دیا گیا ہے جس کا مفہوم خلاصہ حدیث میں کہ اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ کا حکم ہے کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تمہارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، تو تم لیٹ کر نماز ادا کرو گے۔ لیٹنے میں بھی آپ ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھا سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو صرف اشارے سے نماز پڑھو برے، لیکن نماز معاف نہیں۔ جتنے احکام اسلام کے ہیں نا، پورے زمین کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھیجے، لیکن نماز کو جب دینے کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کا۔ احادیث میں بیان کیا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جس طرح جسم کے اندر سر کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح سے نماز کا دین کے اندر مقام ہے۔ نماز قائم ہے تو دین قائم ہے، اسلام قائم ہے، اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہماری نماز نہ چھوٹے، ہم نماز کا خاص اہتمام کریں، اور جو لوگ نہیں ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، ان کو بھی نماز کی دعوت دیتے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو۔ کل اس زبان سے بارے میں پوچھا جائے گا، زبان کی نعمت کا تم نے حق ادا، اس کا حق یہی ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کے بڑائی بیان کریں، اللہ کی فضیلت بیان کریں، لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے رہیں، اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں، دین پہ چلنے والے بنیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کریں، لوگ اسلام میں داخل ہونے والے بنیں۔ ایسے نہ ہو کہ تر شروع ہو جا رہے، زبان خراب، دیکھنے میں آنکھوں کی، کبھی آنکھوں سے بات ہوتی ہے، کبھی زبان سے بات ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ نقش کر دیتے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی نگاہوں کی حفاظت کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ سب سے اعلیٰ اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایسے اخلاق لانے کی کوشش کریں، محنت کریں اس کے لیے، اور ہر عمل جو کرے صرف اللہ کے لیے کرنا۔ ارے امیر صاحب بولے تھے، امیر صاحب کی بات سنا، امام صاحب بولے تھے، امام صاحب کی بات سنا، لوگ دیکھ کے اپنے خوش ہونا نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو کرنا ہے ہم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کسی کی مار بھی کھانا ہے، برداشت کر رہے ہیں دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کریں گے جو اللہ کے لیے کیا گیا ہے، دوسروں کے لیے کیا گیا دکھلاوے کا جو عمل ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اور اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ایمان والوں کی جان و مال، تو ہم اس کو اللہ کے راستے میں لگانے والے بنے، ہماری جان و مال کا صحیح استعمال کرنا ہم کو آ جائے، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنے والے بنے۔ کریں گے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تعلیم میں بھی بیٹھیں، تعلیم کا انتظام کریں، صبح یا شام کب ہوتی تعلیم کریں، تاکہ بچے جو نوجوان، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، آج چھوٹے کل بڑے ہونے والے بچے، یہی دین کے داعی سپاہی بننے والے، آج ہماری اتنی زندگی ہو گئی، ابھی یہ ہے بچے نوجوان، یہ بچوں کے اندر تعلیم و تربیت کا ماحول پیدا کریں، دین سکھائے، ان کو اسلام سکھائے، تعلیمات کرنے والے بنے۔
کریں گے 100 سال انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنی توفیق نصیب فرما. ہر بلا ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ سارے عالم کے مسلمانوں کی جانی مالی عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما. مساجد مدارس خانقاہوں کی دینی مراکز کی دینی اجتماعات کی فلسطین کی بیت المقدس کی اللہ حفاظت فرما. یہود و نصارہ اسرائیل امریکہ اور جتنے بھی غیر اسلامی تنظیمیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے جو اسلام کے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے مساجد کو شریعت کو نشانہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے کر اسلام کا حمایتی بنا دے یعنی تو ان کو نصف نابود فرما دے. آمین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین والحمد